ایران کے سپریم لیڈر شہید آیت اللہ علی خامنہئی کی آخری رسومات، آخری دیدار پر ایران میں سوگ کی فضا، رقت آمیز مناظر۔ ایرانی حکام کے مطابق سابق سپریم لیڈر کی سرکاری آخری رسومات سے قبل جذباتی مناظر، تابوت کو ہزاروں سوگواروں نے کندھوں پر اٹھا لیا۔ مجتبیٰ خامنہئی کے والد شہید آیت اللہ علی خامنہئی کی آخری رسومات 9 جولائی کو ایران اور عراق میں ہوں گی۔ آیت اللہ علی خامنہئی کو امریکہ اور اسرائیل نے 28 فروری کو تہران پر بمباری کر کے شہید کر دیا تھا۔ حملے میں خامنہئی کی بہو اور مجتبیٰ خامنہئی کی اہلیہ بھی شہید ہوئی تھیں۔ مجتبیٰ خامنہئی کی اہلیہ کے اعزاز میں تہران کے فرہنگ اسکول میں تعزیتی اجتماع ہوا۔ بدھ کی شب تعزیتی اجتماع میں لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی تھی۔ امریکہ 2 عالمی جنگوں میں فاتح رہا، ایران سمجھوتا کرنا چاہتا ہے، جنازے کے لیے 1 ہفتے کی مہلت دی کیونکہ ہم اچھے لوگ ہیں۔ ایران بڑی شدت سے ڈیل کرنا چاہتا ہے، وینزویلا کو 1 ہی دن میں شکست دی۔ امریکہ امن پسند ہے لیکن خطرے کو برداشت نہیں کرے گا۔ واشنگٹن کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تقریب سے خطاب میں کہا، امریکہ ہمیشہ امن کا خواہاں رہا، اپنے کلچر کے بغیر آزادی کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ ہمسایوں کی مشکل میں ہمیشہ مدد کی۔ امریکہ سے بہتر کام دنیا میں کسی ملک نے نہیں کیے۔ مڈ ٹرم الیکشن ہم جیتیں گے اگر خود ہارنا نہ چاہیں۔ سیو امریکہ ایکٹ پاس ہو گیا تو 100 سال تک ریپبلکنز ہار نہیں سکیں گے۔ وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کی وفد کے ہمراہ شہید آیت اللہ علی خامنہئی کی آخری رسومات میں شرکت۔ وزیراعظم کی وفد کے ہمراہ تہران کے امام خمینی سینٹر آمد۔ شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے تعزیت کی۔ پاکستانی وفد کی اسپیکر باقر قالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بھی تعزیت۔ پاکستانی وفد کی جانب سے شہید آیت اللہ علی خامنہئی کے لیے فاتح خوانی اور درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف اور پاکستانی وفد نے شہید آیت اللہ علی خامنہئی کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیراعظم کا ایرانی سپریم لیڈر، ایرانی صدر اور ایرانی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار، کہا شہید خامنہئی کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات۔ فیلڈ مارشل نے شہید آیت اللہ علی خامنہئی کی ایران کے لیے خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر شہید آیت اللہ علی خامنہئی کی آخری رسومات کے لیے تہران میں موجود ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شہید خامنہئی کی جنازے کے لیے تہران آمد۔ تہران پہنچنے پر سینئر ایرانی حکام نے فیلڈ مارشل کا ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ وزیر داخلہ بھی موجود تھے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کے اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ ترکیہ آمد۔ پرتپاک استقبال۔ استنبول ایئرپورٹ پر اعلیٰ پاکستانی اور ترک حکام نے وزیراعظم کا استقبال کیا۔ شہباز شریف ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان کی دعوت پر استنبول پہنچے۔ وزیراعظم کی ترکیہ میں اہم ترین ملاقاتی شیڈول، 2 طرفہ تعلقات پر بات ہوگی۔ وزیراعظم پاکستان کی میزبانی میں منعقد ہونے والی بزنس کانفرنس سے بھی خطاب کریں گے۔ سرمایہ کار اعلیٰ حکام شرکت کریں گے۔ کم ظرف مودی کا ایرانی سپریم لیڈر کی آخری رسومات میں جانے سے انکار۔ بھارتی دوغلی پالیسی عیاں۔ آیت اللہ علی خامنہئی کی آخری رسومات میں مودی کی عدم شمولیت اسرائیل اور بی جے پی کے گٹھ جوڑ کا واضح ثبوت ہے۔ بھارتی جریدے دی ٹائمز آف انڈیا کے مطابق مودی ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کی آخری رسومات میں شرکت نہیں کرے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر کی تدفین پر جانے سے انکار پر بھارت کے اندر بھی مودی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مودی کی ناکام خارجہ پالیسی کے برعکس پاکستان سفارتی محاذ پر عالمی توجہ کا مرکز۔ انڈین جریدے دی کاروان کے مطابق مودی کی ناقص پالیسیوں اور ناکام سفارتکاری نے بھارت کو دنیا بھر میں غیر مؤثر بنا دیا۔ ایرانی صدر نے جنگ بندی کے بعد پاکستان کا پہلا دورہ کر کے وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ ادا کیا۔ سوئٹزرلینڈ میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ مجھے پاکستان بہت پسند ہے۔
پاکستان کو دہشت گرد حملوں کے خلاف اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے بیان میں کہا کہ پاکستان کے حق دفاع کی عالمی حمایت اور دہشت گردوں کی حمایت اور سرپرستی پر طالبان رجیم ہزیمت کا شکار۔ امریکہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کارروائیوں کی مذمت کرتا ہے۔ پاکستان کے عوام نے دہشت گردی کی جنگ میں بہت نقصان اٹھایا اور بے پناہ قربانیاں دی۔ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین مسلسل استعمال ہو رہی ہے۔ فرانس اور برطانیہ نے ابن ہرمز کو عالمی معیشت کی اہم شہرک قرار دے دیا۔ برطانوی وزیراعظم کیر سٹارمر اور صدر فرانس میکرون کا مشترکہ بیان، کہا ہرمز سے جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کی بحالی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ عمان نے برطانیہ اور فرانس کے ساتھ مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ خود مختار علاقائی پانیوں میں جہاز رانی کی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی استحکام، تمام ریاستوں کی خود مختاری کے احترام کا اعادہ کیا۔ ایران کی افزودہ یورینیم اب بھی جوہری تنصیبات میں موجود ہے۔ رافیل گروسی کہتے ہیں کہ بعض جوہری تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا۔ افزودہ یورینیم موجودگی کی تصدیق کے لیے حملوں سے متاثرہ تنصیبات کا معائنہ ضروری ہے۔ IAEA کو حملوں سے قبل یورینیم کی منتقلی کے کوئی نمایاں شواہد نہیں ملے تھے۔ مکمل جانچ کے بعد ہی یورینیم کے ذخائر کی موجودہ صورتحال واضح ہو سکے گی۔ اونٹ کے منہ میں زیرہ، حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں معمولی کمی کر دی۔ پیٹرولیم ڈویژن نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول فی لیٹر ₹1.97 سستا، نئی قیمت ₹297.53 فی لیٹر ہو گئی۔ ڈیزل بھی ₹1.97 سستا ہو کر ₹309.50 فی لیٹر مقرر۔ مٹی کا تیل ₹4.09 مہنگا ہو گیا۔ پیٹرول اور ڈیزل پر عائد لیوی کی شرح میں رد و بدل، شہریوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی ناکافی قیمتوں میں کمی کو مسترد کر دیا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی ٹاسک فورس برائے بحری اصلاحات کی نمایاں کامیابیاں۔ وزیراعظم کی ٹاسک فورس کے تحت اصلاحاتی عمل درآمد کمیٹی دسمبر 2024 میں قائم کی گئی تھی۔ اصلاحاتی عمل درآمد کمیٹی میں وزارت دفاع، بحری اور لاجسٹکس کے ماہرین سمیت متعلقہ اداروں کے نمائندگان شامل تھے۔ کمیٹی نے بندرگاہوں کے ماسٹر پلان، جہاز رانی، جہاز سازی، شپ ری سائیکلنگ اور ماہی گیری سے متعلق اصلاحات پر عمل درآمد کا آغاز کیا۔ کوئی اسکول رجسٹریشن کے بغیر نہیں چلے گا، نجی اسکولوں کی موجیں ختم۔ صوبائی وزیر تعلیم کی ہدایت، غیر رجسٹرڈ اسکولوں اکیڈمیوں کے خلاف کارروائی شروع۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی نے غیر رجسٹرڈ اسکولوں اکیڈمیز کو نوٹس جاری کرنے شروع کر دیے۔ وزیر تعلیم کے سخت احکامات کے بعد ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے ایک ہی دن میں 744 تعلیمی اداروں کو نوٹس۔ طلبہ کی سیفٹی اولین ترجیح ہے، پہلے جان کی حفاظت، پھر تعلیم کی اجازت۔ روس نے یوکرین پر مزید حملے کر دیے۔ خبر ایجنسی کے مطابق روسی حملوں میں 30 یوکرینی افراد ہلاک ہو گئے۔ روسی حملوں میں 90 سے زائد زخمی بھی ہوئے۔ روس نے یوکرین کے دارالحکومت کیف پر ڈرونز اور میزائلوں سے بڑا حملہ کر دیا۔ یوکرینی حکام نے کہا ہے کہ حملے میں تقریباً 130 عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ روسی حملوں سے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ حملے میں فوجی اور توانائی تنصیبات اور ہوائی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اور ریکارڈ توڑ گرمی نے فرانس کو جھلسا دیا۔ ہفتے میں اموات 29% بڑھ گئیں۔ فرانس میں جون کے آخری ہفتے کے دوران ریکارڈ توڑ گرمی کی لہر جان لیوا ثابت ہوئی۔ اموات کا سلسلہ تاحال جاری۔ فرانس قومی صحت ایجنسی سانتے پبلک کے مطابق 22 سے 28 جون کے دوران ملک بھر میں مجموعی طور پر 2025 اموات ریکارڈ کی گئیں۔ ابتدائی اعداد و شمار صرف الیکٹرانک ڈیتھ سرٹیفکیشن پر مبنی ہیں۔ امکان ہے کہ حتمی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہوگی۔